مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر یہاں سے ایک سواری لائی گئی جس کو زخرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خودکار زینہ یا آج کے دور میں لفٹ۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک لفٹ تھی جس کا ایک پیدان سونے کا تھا، ایک پیدان چاندی کا تھا، جس کا سرا زمین پر تھا، جس کا جو ہے وہ آخری کونا آسمانوں کے اندر تھا، جو زمرد اور یاقوت سے جڑی ہوئی تھی، آراستہ تھی، بڑی حسین تھی۔ فرشتے بھی جلوہ افروز ہوئے، جبریل امین جلوہ افروز ہوئے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، میرے محبوب اپنی آنکھیں آپ بند کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ما زاغ البصر والی مبارک آنکھیں بند کی۔ حضور نے فرمایا جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم پہلے آسمان کے دروازے پر تھے۔ حسین دروازہ تھا جس کا حسین تالا تھا۔ جبریل امین نے دستک دی، اندر سے فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ اس آسمان اور اس کے دروازے کا نام باب الحفظ ہے۔ اس کا جو تالا تھا وہ مروارید سے تھا، اعلیٰ قسم کا تالا تھا۔ پھر فرشتے نے پوچھا تو جواب ملا کہ میں جبریل ہوں۔ وَمَن مَّعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھنے پر پوچھا گیا کہ ان کو بھی بلایا گیا؟ جبریل امین نے بتایا کہ ہاں ان کو بھی بلایا گیا۔ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی بندہ آئے دروازے پر تو اس کو یہ ادب ہے اس کا، آ کر دروازے پہ سب سے پہلے دستک دے، کسی کے گھر بھی بغیر اجازت کے یوں داخل نہ ہو۔ پھر گھر کے مالک کے لیے ادب سکھایا گیا کہ پوچھنے سے پہلے دروازہ نہ کھولے، پہلے پوچھے کہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا۔ جب پوچھا جائے بھی کون تو بعد میں باہر کھڑے ہوئے لوگ یہ نہ کہیں جی میں آیا ہوں، یہ میں آنا ادب کے خلاف ہے۔ حضرت عمر نے دستک دی، حضور نے پوچھا کون؟ حضرت عمر نے کہا آنا۔ حضور نے فرمایا پھر آنا آنا، تو ہے تو میں ہوں، کھڑا رہے۔ پھر کہا عمر بن خطاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازہ کھولا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب ہمیں کوئی پوچھے اندر سے بھی کون، پھر بتایا جائے کہ ثاقب خلیل، محمد عمران، محمد مشتاق نام بتاؤ، یعنی کہ میں آیا ہوں، میں کون ہوتا ہے؟ جبریل امین نے کہا میں جبریل ہوں، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، دروازہ کھولا، اندر جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرشتوں کی تسبیحات دیکھی، فرشتوں کا قیام دیکھا، عبادت کا طریقہ دیکھا۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس کی دائیں جانب کی کچھ صورتیں تھیں، بائیں جانب بھی کچھ صورتیں تھیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا پڑتے، بائیں طرف دیکھتے تو بلا ساختہ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے حبیب یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، دائیں طرف ان کی نیک اولاد کی روحیں ان کو دکھائی جاتی ہیں، بائیں طرف ان کی نافرمان جو اولاد ہے ان کی روحیں دکھائی جاتی ہیں۔ جب نافرمانوں کو، فاسق فاجروں کو دیکھتے ہیں تو آپ رو پڑتے ہیں، جب اپنی اولاد میں نیکوکاروں کو دیکھتے ہیں تو آپ مسکرا پڑتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام سے تعارف ہوا، آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نیک بیٹے اور نیک نبی ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ آپ کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ملاقات تو پہلے بھی ہو چکی تھی۔ حکمت کیا ہے؟ علماء نے مدارج النبوت، معارج النبوت کے اندر لکھا ہے، حکمت اس کے اندر یہ تھی، بتایا جا رہا تھا کہ میرے حبیب پیغمبر یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں جو پہلے آسمان پر ہیں۔ اللہ آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرا رہا ہے۔ میرے محبوب یہ آدم صفی اللہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنایا، اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا۔ میرے محبوب یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز ہے کہ ایک مرتبہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ میرے محبوب وہ ایک مرتبہ سجدہ تھا، لیکن آپ کو اللہ وہ مقام نصیب فرمائے گا قیامت کی صبح تک 70,000 فرشتہ دن کو، 70,000 فرشتہ رات کو آپ کے روضہ عطر پہ آ کر سلام پڑھے گا۔ میرے محبوب یہ آدم علیہ السلام ہیں جن کو صرف ایک مرتبہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ آپ کو جن و انس قیامت کی صبح تک آئیں گے، آپ کے روضہ عطر پہ درود و سلام کے تحفے پیش کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی،
اللہ نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا، لیکن آپ کو اللہ زمین سے عرش بری پہ لے کے جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی، 40 سال تک روئے، 40 سال تک معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے گالوں کے اوپر رونے کی وجہ سے آنسوں کے نشان بن گئے تھے۔ تب جا کے اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا، میرے محبوب آپ کو وہ امت عطا کروں گا 40 سال تک گناہ کرتی رہے گی، 40 سال کے بعد جب ساری دنیا منہ پھیر لے گی، پھر آپ کا امتی بڑھیپے میں آ کر مسجد میں آئے گا، ایک مرتبہ کہے گا اللہ میری توبہ، میرا آپ کی برکت سے ایک مرتبہ آنسوں چھلکنے کی برکت سے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما چھوڑوں گا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہے، دوسرے آسمان پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح 500 سال کی مسافت ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ پہلا آسمان تھمی ہوئی موج ہے، دوسرا آسمان قبے کی شکل کا ہے، تیسرا آسمان لوہے کا ہے، چوتھا آسمان تانبے کا ہے، پانچواں آسمان سونے کا ہے، چھٹا آسمان چاندی کا ہے، پھر آخری سرخ یاقوت کا ہے۔ یوں مختلف دھاتوں کے وہ آسمان تھے۔ دوسرے آسمان پہ اسی طرح سوال جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد میں نے ایک حسین آدمی کو دیکھا جس کو دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرانے میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی اللہ کے محبوب یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں جن کو ان کی قوم نے سولی دینا چاہا تھا، ساری قوم اکٹھے ہو کر آئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ کریں، ان کا ایک بندہ اندر گیا تھا، اندر جا کے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ کروں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے بچا کر دوسرے آسمان پہ بٹھا دیا۔ ان کے بندے کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ باہر لوگ کھڑے رہے کہ ابھی ہمارا بندہ باہر آئے گا۔ جب ان کا بندہ باہر نہ آیا، یہ اندر گئے تو ان کے اپنے بندے کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی۔ انہوں نے اپنے بندے کو سولی پہ لٹکا دیا۔ آج تک عیسائی اس دھوکے میں ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ لٹکا دیا۔ میرے محبوب ہم نے اپنے نبی کو دوسرے آسمان پہ محفوظ فرمایا۔ میرے حبیب آپ کی اپنی قوم بھی مخالفت کرے گی، یہ تلواریں لے کر آپ کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو جائیں گی، ان قریب آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرے گی، لیکن میرے محبوب آپ اپنی امت کی آپ جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ کو آسمانوں پہ نہیں، آپ کو مکے سے اٹھا کر مدینے کے اندر محفوظ بھی کر چھوڑوں گا اور امت سے جدا بھی نہیں کروں گا۔ اللہ نے پھر دوسرے آسمان پہ تیسرے آسمان کی سیر کروائی۔ حضور تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اعجبنی حسن یوسف، مجھے یوسف کے حسن نے تعجب میں ڈال دیا۔ اللہ قیامت کے دن جو حسن یوسف اللہ جو حسن جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، اللہ نے دنیا کے اندر وہ حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ساری کائنات سے زیادہ حسین یوسف ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم حسین ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انگلیاں بھی کاٹ دیں، ہوش و حواس بھی باقی نہ رہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی، نبی کی بشریت کا انکار کر بیٹھی، کہا یہ فرشتہ ہے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا وہ مردان عرب تھے، وہ زنان مصر تھی، یہ مردان عرب تھے، انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، انہوں نے گردنیں پیش کی ہیں، انہوں نے ایمان کھویا تھا، ان صحابہ نے ایمان کے اوپر جانیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ابلدے کڑاوٹ صحابہ ابل گئے، چڑے سولیاں تے انگاریاں تے جل گئے، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میرے محبوب یہ حسن یوسف ہے، حسن یوسف کو دیکھا، کہا اللہ کے نبی کو حضرت یوسف سے ملاقات کرانے میں حکمت کیا تھی؟ میرے محبوب یہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو 7 سال کی جیل برداشت کرنا پڑی، آپ کو بھی 3 سال کی شیب ابی طالب کی قید برداشت کرنا پڑی۔ 7 سال کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت کے اوپر بٹھایا تھا۔ 3 سال کی قید کے بعد اللہ نے آپ کو عرش پر بٹھایا۔ وہ 7 سال قید میں گزارے، صرف مصر کے تخت پر بیٹھے، آپ 3 سال قید گزاریں، اللہ آپ کو تخت پر نہیں بلکہ عرش پر بٹھاتا ہے۔ یہ حضرت یوسف ہے
جن کو اپنے بھائیوں نے مخالفت کی تھی، جن کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، جن کو مصر کے بازاروں میں فروخت کیا گیا تھا، میرے محبوب آپ کے اپنے قریشی مخالفت کریں گے، آپ کی جان کے درپے ہوں گے، آپ کے ساتھ دشمنیاں پیش کریں گے، لیکن فکر نہ کرنا جیسے یوسف کے بھائی آخر میں غلہ لینے کی خاطر آپ کے محتاج ہوئے تھے، یہ قریشی آپ کے بھائی یہ بارش مانگنے کی خاطر آپ کے محتاج ہوں گے۔ چنانچہ ابو سفیان آیا تھا جب قحط پڑا تھا، جب مکے کے لوگ مر رہے تھے بھوک سے، جب یہ جانور ذبح ہو رہے تھے، جب ساری رات بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، جب عورتوں کی چھاتیاں خشک ہو گئی تھی، جب ان پر قحط آیا تھا، پھر یہ مکے والے حضور کے پاس آئے تھے۔ نبوت والے ہاتھ اٹھتے ہیں، عرش والے کو حیا آ جاتی ہے، محبوب مہربانی فرمائیں، مسلمان نہ صحیح آپ کے قوم کے قبیلے کے لوگ تو ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے مکے والوں کو رحمت کی بارش نصیب فرما دی تھی۔ اللہ کے محبوب کو پہلے سے بتایا جا رہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کی اپنوں نے مخالفت کی، لیکن جب سارے بھائی آئے آ کر کہا بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی پکڑ نہیں ہے، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تم کو معاف کرے گا۔ کہا میرے حبیب پیغمبر ایک دن آئے گا آپ فاتحانہ انداز میں مکہ کی دھرتی کے اوپر قدم رکھیں گے، یہ سارے قریشی آئیں گے آ کر آپ کو کہیں گے کہ ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما دیجئے، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے وہی جملہ دہرایا تھا، فرمایا تھا میں وہ بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، میں محمد تمہیں معافی کا عام اعلان اور عام معافی نامہ عطا کرتا ہوں۔ میرے محبوب کی اسی اخلاق کی برکت سے اللہ نے ایک دن کے اندر 2000 بندوں کو کلمے کی توفیق نصیب فرما چھوڑی تھی۔ تیسرے آسمان کی سیر شروع ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے نبی اندر گئے، ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فن خطاطی کا اللہ نے علم نصیب فرمایا تھا، خط و کتابت کرتے تھے، آپ لکھنا جانتے تھے، یہ وہ پہلے نبی ہیں جن کو لکھنے کا اللہ نے علم نصیب فرمایا تھا، یہ درزی کا کام بھی کرتے تھے جن کو اللہ نے درزی ہونے کا بھی اعزاز نصیب فرمایا تھا۔ اللہ نے کہا او میٹھے مدنی آپ کو ہم ایسا معلم بنائیں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کو حکمت بھی عطا فرمائیں گے، تزکیہ نفس بھی عطا فرمائیں گے، اور آپ کو ہم کتاب کا علم بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ اگرچہ امی ہیں، آپ اگرچہ لکھنا نہیں جانتے ہیں، ادریس علیہ السلام لکھنا جانتے تھے لیکن ایک بستی تک نبوت بند رہی، آپ اگرچہ لکھنا نہیں جانتے، تیرے خطوں کو میں عرب کے اندر بھی پہنچاؤں گا، عجم کے اندر بھی پہنچاؤں گا، تیرے خط صحابہ لکھیں گے، مہر تیری نبوت والی لگے گی۔ میرے محبوب جہاں جہاں پر سورج کی روشنی پہنچے گی میں رب تیرا بھی دین پہنچا کے رہوں گا۔ امی ہونے کے باوجود اللہ نے اعزاز نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے اوپر سیر شروع ہوتی ہے، آگے جا کے حضرت ہارون علیہ السلام سے 5ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ اپنی قوم کا خیال کرنا، میں جاتا ہوں کوہ طور پہ، وہاں جا کے کتاب لے کے آتا ہوں۔ 40 دن کا وہاں چلا تھا، قوم نے جب سامری نے بچڑا بنایا، ساری قوم بت پرستی کے اندر آ گئی، اللہ کا در چھوڑ کے غیر کے دروں پہ سجدے کرنے لگی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کا صبر حلم یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کو برباد کر، اللہ ان کو ہلاک کر، بلکہ آپ خاموش دعوت دیتے رہے، صبر کے ساتھ کام لیتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے کسی کی مخالفت نہ کی، آپ نے کسی کی سرزنش نہ کی، آپ نے کسی کی بد دعا نہ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ہارون علیہ السلام سے دعوت کا یہ پیغام لے کر جائیں، آپ کی امت بھی آپ کو ستائے گی، در در پہ یہ سر جھکائے گی، لیکن آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہ کرنا۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ زحمت بن کر نہیں آئے ہیں،
یہی تو وجہ تھی حضرت زید بن حارثہ محبوب پیغمبر کو فرما رہے تھے جب حضور کی نالین مبارک خون مبارک سے جمی ہوئی تھی اور قمیض مبارک اترتا نہیں تھا، حضور بے ہوش ہو گئے تھے، طائف کے پتھر کھا کھا کے زید بن حارثہ نے حضور کو کہا تھا میرے محبوب آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں بد دعا فرمائیں، تو اللہ کے نبی نے یہی جملہ فرمایا تھا زید میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خدا کا فضل مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ نے طائف کے اندر اسلام کی فضا کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آسمان کی سیر آگے کروائی، چھٹے آسمان پہ حضور پہنچے، سیدنا موسیٰ کلیم سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے کہا تھا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ رہنے دے، تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ مہربانی فرما، روز بات ہوتی ہے، بات کرتے کرتے تیری ملاقات کا شوق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس پہاڑی پر نظر رکھ، اس بیڑی کے درخت پر نظر رکھ، میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر تجلی کو برداشت کر گیا پھر میرا بھی دیدار کر لینا۔ اللہ نے تجلی ڈالی، وہ سارا کے سارا درخت جل گیا، پہاڑ سارا جل گیا۔ جب بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا، لکھا ہوا تھا لا تقرب حق الیتیم، میرا دیدار اگر کسی کا حق ہے تو وہ آمنہ کے لال کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ موسیٰ کلیم ہے، اس سے ملاقات کریں۔ اس کو اگر تورات کی ضرورت پڑی تھی تو یہ کوہ طور پہ آیا تھا، 40 دن رات کا اعتکاف کیا تھا، روزے رکھے تھے، تب جا کے ہم نے کٹھے تورات عطا فرمائی تھی۔ میرے محبوب آپ کو ہم وہ شان نصیب فرمائیں گے، آپ مکے میں ہوں گے قرآن مکے میں بھیج دوں گا، آپ مدینے میں ہوں گے قرآن مدینے میں بھیج دوں گا، آپ سفر پہ ہوں گے قرآن سفر میں، آپ حضر میں ہوں گے قرآن حضر میں، آپ بدر کے اندر ہوں گے قرآن بدر میں، آپ احد میں ہوں گے قرآن احد میں، آپ تبوک میں ہوں گے قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ آپ اماں عائشہ کی بستر پہ ہوں گے، میں رب اماں عائشہ کی بستر پہ قرآن اتار چھوڑوں گا۔ میرے محبوب یہ موسیٰ کلیم ہے، اس کو بھی ہم نے معراج عطا فرمایا تھا۔ جب یہ کوہ طور پہ آیا تو ہم نے کہا فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اور موسیٰ جوتا اتار کے آ، یہ مقدس وادی ہے۔ حالانکہ نبی پاکیزہ ہوتا ہے، نبی کا لباس بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود فرمایا تھا جوتا اتار کے وادی کے اندر آ، لیکن میرے محبوب آپ کا معراج آسمانوں پر ہے، تو جوتا پہن کر آئے، جوتا اتار کر نہ آ۔ پہلے آسمان پہ حضور گئے تو نالین حضور کی قدمین کے اندر، دوسرے آسمان پہ گئے تو نالین مبارک آپ کے قدمین کے اندر، ساتوں آسمانوں پہ گئے تو حضور کی نالین مبارک آپ کے قدمین کے اندر۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ محبوب کی نالین کے نیچے 7 آسمان رہ گئے، زمین رہ گئی، بیت اللہ ساری کائنات نیچے رہ گئی، محبوب کی نالین اوپر ہو گئی۔ اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کا مرتبہ کم ہے، میرے محبوب کی نالین کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ حکمتیں اور بھی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ایک بابا بیٹھا ہے جس کو دنیا سیدنا ابراہیم خلیل کے نام سے جانتی ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر گراؤ تو بیت اللہ کی چھت پہ آئے گا، بالکل اسی طرح زاویے کے اوپر ہے۔ فرشتے 70,000 فرشتہ روز اس کا طواف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آیا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرانے میں کیا حکمتیں تھی، ان حکمتوں میں سے مختصر یہ میں عرض کروں۔ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا کہ یہ ابراہیم ہیں جن کو اللہ نے خلت کا تاج نصیب فرمایا، آپ حبیب ہیں جن کو اللہ نے محبوبیت کا تاج نصیب فرمایا۔ خلیل اور حبیب کا فرق امیر سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت جی شاہ جی یہ تو بتائیں خلیل کیا ہوتا ہے، حبیب کیا ہوتا ہے؟ معنی تو دونوں کا دوست ہے لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا بیٹا خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ سب کچھ لے لے وے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سب کچھ دے دے وے۔ اللہ نے کہا تھا ابراہیم خلیل بننا ہے، کہا یا اللہ خلیل بننا ہے، اللہ نے فرمایا جان پیش کرنی پڑے گی۔ فرمایا بذلت نفسی فی علی النیران، میں نے اپنی جان کو آتش نمرود کے اوپر پیش کر دیا۔
اللہ نے کہا خلیل بننا ہے، میں نے کہا اللہ خلیل بننا ہے، کہا پھر بیٹا قربان کرنا پڑے گا، ولدی للقربان، میں نے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی، اللہ نے فرمایا خلیل بننا ہے، کہا یا اللہ خلیل بننا ہے، کہا پھر اپنا مال قربان کرنا پڑے گا، مال للضیفان، میں نے مال اپنے مہمانوں پر خرچ کر دیا، اللہ نے کہا خلیل بننا ہے، یا اللہ خلیل بننا ہے، کہا بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، میں نے وادی غیر ذی زرع لق و دق صحرا کے اندر سب کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلت کا تاج نصیب فرما دیا۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جو مانگے اللہ عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہے حضور کی ولادت میں، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، ام ایمن کہتی ہے حضور جیسے بڑا بندہ اٹھتا ہے اٹھے، آپ نے ایک ہاتھ مبارک نیچے رکھا، پھر اپنے پیشانی مبارک جھکائی، جب کان لگایا تو آواز آ رہی تھی امتی امتی امتی، میرے محبوب امت کو مانگ رہے تھے، مغفرت مانگ رہے تھے، اللہ عطا فرما رہے تھے، میرے محبوب نے لڑکپن میں مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، حضور نے جوانی میں مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، حضور نے بڑھیپے میں مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، حضور نے مکے میں مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، مدینے میں مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، سفر حضر کے اندر مانگا، بدر احد کے اندر مانگا، محبوب مانگتے رہے، اللہ عطا فرماتے رہے۔ بلا ہو سیدنا فضل کا، سیدنا قسم کا، سیدنا عباس کے 2 صاحبزادے ہیں، یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جن کو اس کائنات میں سب سے آخری دیدار حضور کا حاصل ہے، یہ قبر میں سب سے آخر میں نکلے تھے، حضور کا دیدار سب سے آخر میں کیا، کہا جب آنے لگے دیکھا محبوب کے لب ہل رہے تھے، ہم قریب گئے تو ہم نے کان لگائے، آواز آ رہی تھی امتی امتی، محبوب امت کی خاطر مانگ رہے تھے، اللہ عطا فرما رہے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی یہی آواز دیں گے نفسی نفسی، ایک ہی وہ ذات ہوگی جو ایک خیمے کے اندر ہوگی، نورانی ذات ہوگی، اس کا ایک ہی نعرہ ہوگا امتی امتی۔ اس وقت میرے آپ کے حبیب اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، اللہ اس وقت بھی عطا فرما رہے ہوں گے۔ آگے سدرۃ المنتہا، جبریل نے کہا میرے محبوب بس ایک بال بھی آگے جاؤں گا نا تو میرا پر جل جائے گا، اب میں نہیں جا سکتا، آپ خود جائیں گے۔ ایک قالین بچھایا گیا جیسے مصلی ہوتا ہے، اس مصلی پہ حضور سوار ہوئے۔ سدرۃ المنتہا کی جو کیفیات ہیں وہ پورا موضوع ہے، یہاں سے اوپر گئے، اوپر والا فرشتہ نیچے نہیں آ سکتا، نیچے والا فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا، اب یہ جو ہے نا پوائنٹ ہے، یہ بارڈر ہے، ادھر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے فرشتے۔ جب اوپر گئے، یہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور جہنم کو پیش کیا گیا، حضور نے اس کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر یہ نشر الطیب فی ذکر حبیب، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یہ کہ آگے 70,000 پردے تھے، 70,000 پردوں میں سے ایک ایک پردہ ہٹتا گیا۔ اب ایک بندہ ہو، اکیلا ہو، اب کوئی چون چراں کی آواز نہ ہو، فرشتوں کی آوازیں ختم ہو گئی، یہ سارا نظام ختم ہو گیا۔ اب تنہائی کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے وحشت ہونے لگی، وحشت ہونے لگی، حتیٰ کہ میں ڈرنے لگا، اوپر کو جا رہا تھا۔ چنانچہ صدیق کی آواز آئی اور صدیق نے اس وقت کہا میرے محبوب پریشان نہ ہوں، اللہ ابھی سلام اور صلاۃ کے اندر ہے۔ یہ جملے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 2 چیزوں سے پریشان ہوا کہ ایک تو صدیق کی آواز کیسے آ گئی، دوسرا یہ کہ اللہ صلاۃ میں ہے، اللہ تو نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا۔ چنانچہ دوبارہ صدیق کی آواز میں آیا کہ جی صدیق ادھر نہیں آیا، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ازل سے پیدا فرمایا اسی کام کی خاطر کہ میرا محبوب آئے گا، تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، محبوب کو ڈر نہ لگے۔ محبوب کو دنیا کے اندر جی ڈر لگتا ہے تو صدیق تسلیاں دیتا ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ دنیا میں کوئی پریشانی ہے تو صدیق اگر تسلیاں دے، اگر میرا محبوب عرش بری پہ آئے تو فرشتہ صدیق کی آواز میں تسلی دے، یہ آواز صدیق کی ہے لیکن میں فرشتہ ہوں، صدیق ہوں نہیں۔ باقی اللہ سلام سے، اللہ نماز سے پاک ہے، سجدے سے پاک ہے، رکوع سے پاک ہے۔ اللہ کا سلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اور آپ کی پوری امت کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سلام کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سارے پردے ہٹے، سارے پردے ہٹے۔ اب قرآن کا منشا غور کرنا،
اب ٹائم مختصر ہے اور قرآن کی منظر کشی بڑی عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے اتنا قرب ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اب یہ 2 کمانوں سے بھی کم رہ گیا تھا فاصلہ۔ 2 کمانوں کی اللہ نے مثال دی ہے۔ تیر کمان تو آپ نے سنا ہوگا، عرب کے اوپر یہ قرآن اترا ہے تو عرب کو اللہ نے سمجھایا۔ عرب کے 2 قبیلوں میں جب کسی بڑے جھگڑے کے بعد صلح ہوتی تھی، صلح کر کے پھر قبیلے کے 2 بڑے آتے تھے، وہ بھی اپنی کمان سیدھی کرتا، یہ بھی اپنی کمان سیدھی کرتا، اس کے اندر ایک تیر رکھتے تھے، وہ تیر رکھ کے چھوڑتے تھے، یہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم 2 کمانیں تیر ایک ہے، آج کے بعد میرا تیر بھی آپ کے حق میں چلے گا، آپ کا تیر بھی میرے حق میں چلے گا، جو آپ کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو آپ کا دوست ہوگا وہ ہمارا بھی دوست ہوگا۔ اللہ نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرا محبوب ایسے قریب تھا جیسے 2 کمانیں قریب ہوتی ہیں۔ اللہ نے فیصلہ بھی فرما دیا، میرے محبوب مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو تیری اطاعت کرے گا وہ رب کی اطاعت کرے گا، جو تیرا کہا مانے گا وہ رب کا کہا مانے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ رب کا دشمن ہوگا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے پوچھا اور یہ قرب کتنا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا جیسے بچہ ماں کی گود میں ہو اور ماں محبت سے کہتی ہے اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا۔ حضور فرماتے ہیں 3 مرتبہ اللہ نے کہا اُدْنُ مِنِّي یا محمد، اُدْنُ مِنِّي یا محمد، اُدْنُ مِنِّي یا محمد۔ میں اتنا قریب ہو گیا ایسے لگتا تھا کہ میری پیٹھ کے اوپر کسی نے رحمت کا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اتنا قریب بلانے کے بعد اللہ نے پوچھا ہاں میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے پیش کیے۔ اللہ آج کے بعد جانی عبادت آپ کے لیے ہوگی، زبانی عبادت آپ کے لیے ہوگی، مالی عبادت آپ کے لیے ہوگی۔ یہ جبین کسی غیر کو نہیں جھکے گی، یہ زبان کسی غیر کی تعریف نہیں کرے گی، یہ مالی صدقات صرف آپ کی خاطر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے نصیب فرمائے۔ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب رب کی طرف سے سلام کا تحفہ بھی لے لیجئے، رحمت کا تحفہ بھی لے لیجئے، برکت کا تحفہ بھی لے لیجئے۔ اور قربان جاؤں میٹھے مدنی کی رحمت پہ، اللہ کے حبیب پیغمبر نے اس موڑ کے اوپر بھی امت کو فراموش نہیں کیا۔ او امتیو، 8 کے نمازیو، 360 کے نمازیو، او لوگو کھاٹ کے نمازیو، جنازے پہ نظر آنے والوں، 8ویں دن جمعہ پہ نظر آنے والوں، اور سال کے بعد عید پہ نظر آنے والوں، میرے محبوب نے تو امت سے اتنا پیار کیا، فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ صرف مجھے نہ تحفے عطا کر، اللہ صرف میرے اوپر نہ سلام بھیج، بلکہ میرے نیک بندوں پر، میری امت کے اوپر بھی سلام کے تحفے نصیب فرما۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، قیامت کی صبح تک اس تحفے کو بھی اللہ نے قیامت کی صبح تک نماز کے اندر جاری اور ساری کر دیا۔ اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوتی ہے جب محبوب کے معراج کے تحفے کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نماز کا تحفہ بھی نصیب فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع بھی نصیب فرمایا۔ اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج بھی نصیب فرمایا کہ میرے محبوب قیامت کے دن جس جس امتی کو آپ اشارہ کرتے جائیں گے میں رب جنت کے داخلے عطا فرماتا جاؤں گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں روک لیا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی تو تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی 50 نمازیں زیادہ ہیں، تفصیلات ہیں، اللہ پھر کبھی موقع دے گا تو عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ